وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ تیرا میں آپریشن صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر زور زبردستی اور بدماشی کے ذریعے شروع کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے تیرا متاثرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت تیرا متاثرین کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گی۔ تیرا سے نقل مکانی کرنے والوں کی مدد کے لیے پوری قوم متحد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ہم تخریب کاری کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں اور امن کی بحالی چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 22 بڑے اور 14,000 چھوٹے آپریشن کے بعد اب کیا ضمانت ہے کہ امن قائم ہو سکے گا۔ بند کمروں کے فیصلے اگر تیرا پر نافذ کیے گئے تو وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ قبائلی عوام نے ملک کے لیے بے شمار قربانیاں دیں، اپنے گھر بار چھوڑے۔ ایک منظم مائنڈ سیٹ ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ پشتون بالخصوص قبائل مین سٹریم سسٹم کا حصہ بنے۔ وہ مائنڈ سیٹ جو 75 سال سے ہمارے خلاف بنا ہوا ہے ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کر رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری قوم پر مشکل وقت آیا ہوا ہے تو میں چٹان کی طرح ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ عمران خان نے عوام کو اتنا شعور دے دیا ہے کہ وہ حقیقت اور منافقت میں فرق بخوبی جانتے ہیں۔ دوسری طرف دوستو، پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ جو سٹریٹ موومنٹ یہاں چلانے آئے تھے وہ آج تحفظ کرسی موومنٹ کی فکر میں ہے۔ فلمی ڈائیلاگ مارنے اور ہوا میں تیر چلانے سے تحریکیں نہیں چلتی۔ اڈیالہ کا مستقل رہائشی جیل میں بے چینی اور پاگل پن کا شکار ہو چکا ہے، جو دیواروں کو دیکھ کر گالیاں نکالتا ہے، اور ایک وقت وہ بھی آئے گا جب وہ اپنے بال بھی نوچے گا۔ پنجاب حکومت کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے انتشار کی سیاست کی وجہ سے اس کے اپنے بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور جو کچھ باقی بچے ہیں وہ بھی چھوڑ جائیں گے یا چھوڑ رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ دنوں دوستو عروج پر پہنچنے والی کشیدگی کے دوران ایک نئی پیش رفت سامنے آئی ہے، جس میں انکشاف ہوا ہے کہ ایک خفیہ پیغام نے خطے کو ایک بڑی عسکری کارروائی سے بچا لیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے وسط میں ایک ایسی رات بھی آئی جب پورا خطہ شدید مشکل اور بے چین میں مبتلا تھا۔ تاہم ایران کی جانب سے بھیجا گیا ایک خفیہ ٹیکسٹ پیغام امریکی صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف وسیع پیمانے پر فوجی حملوں کا حکم دینے سے روکنے کا باعث بنا۔ واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے کہ یہ ممکنہ کارروائی ایران میں عوامی احتجاج کو کچلنے کے رد عمل میں کی جانی تھی، تاہم آخری لمحے میں حالات نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ واشنگٹن پوسٹ دوستو لکھتا ہے کہ امریکہ نے ایران کی جانب سے صدر ٹرمپ کی مقرر کردہ سرخ لکیر عبور کیے جانے کے بعد جو مظاہرین کے تحفظ سے متعلق تھی، جوابی کارروائی کے لیے اپنی عسکری تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ ان تیاریوں میں سینٹرل کمانڈ کے دائرہ کار میں آنے والے علاقے کی جانب جنگی بحری جہازوں کی تعیناتی اور قطر میں واقع العدید بیس پر الرٹ کی سطح پر اضافہ شامل تھا۔ اسی دوران CIA کے سربراہ نے صدر ٹرمپ کو خفیہ زمینی رپورٹس اور ویڈیو فوٹیج سے آگاہ کیا جن میں ایرانی مظاہرین کے خلاف اقدامات کی تفصیل موجود تھی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پس پردہ رابطے کے ایک ذریعے کا سہارا لیتے ہوئے امریکی خصوصی ایلچی کو ایک ٹیکسٹ پیغام بھیجا۔ اس پیغام میں ایران کی جانب سے مظاہرین کو مارنے کو فوری طور پر روکنے اور احتجاجی تحریک کے تقریباً 800 گرفتار رہنماؤں کے خلاف طے شدہ سزاؤں کو منسوخ کرنے کی غیر متوقع یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ امریکی حکام کے حوالے سے دوستو بتایا گیا ہے کہ اس پیغام نے صورتحال کو دھماکہ خیز رخ اختیار کرنے سے روک دیا۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے وعدوں پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے فوجی کارروائی مؤخر کرنے کا فیصلہ کر لیا اور بعد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ہم دیکھیں گے اور انتظار کریں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی اشارہ دیا کہ انہیں دوسرے فریق کی جانب سے تشدد رکنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی دوستو اس رپورٹ میں امریکی انتظامیہ کے اندر بھی شدید اختلافات کی نشاندہی کی گئی تھی۔ ایک جانب سخت گیر حلقے ایران کو کمزور کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ حملہ کر دینا چاہیے، جبکہ دوسری جانب گروپ نے خبردار کیا کہ مکمل جنگ عرب اتحادیوں کے استحکام کو خطرے میں ڈال دے گی۔ دوسری جانب ایران نے بھی سرکاری سطح پر ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اجتماعی سزاؤں سے متعلق اطلاعات گمراہ کن ہیں اور ان کا مقصد امریکی رد عمل کو بھڑکانا ہے۔
دوستو، یہ تمام پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہیں جب ایران شدید معاشی بحران کا شکار ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دہائیوں میں سب سے بڑے عوامی احتجاجات پھوٹ پڑے ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ خفیہ پیغام کے بعد عارضی سکون دیکھنے میں آیا ہے، تاہم ذرائع اس بات پر بھی زور دے رہے ہیں کہ امریکی فوجی آپریشن، جس میں جوہری اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنانا بھی شامل ہے، اب بھی زیر غور ہے۔ ٹونی بلیر نے صدر ٹرمپ کی امن کونسل کی رکنیت کے بدلے $1 ارب فیس سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ ٹرمپ کی شرائط کے باعث دوستو، بعض ممالک کی کونسل میں شامل ہونے سے انکار کا امکان ہے۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیر نے خود کو اس مطالبے سے الگ رکھا ہے کہ عالمی ممالک سے کونسل آف پیس کی مستقل رکنیت کے بدلے $1 ارب ادا کرنے کا تقاضا کیا جائے۔ بلیر کو امریکی صدر ٹرمپ کی سربراہی میں قائم مذکورہ کونسل کی انتظامی باڈی میں دوستو شامل کیا گیا ہے۔ ٹونی بلیر نے فیس کے اس مطالبے کی حمایت سے انکار کر دیا ہے، جو نئی تشکیل پانے والی کونسل کے مجوزہ منشور کا حصہ ہے۔ یہ اس بات کا دوستو اشارہ ہے کہ کونسل آف پیس کی تفصیلات پر صدر ٹرمپ کے منصوبے کے حوالے سے امریکہ کے اتحادیوں اور شراکت داروں کی جانب سے مخالفت پائی جاتی ہے۔ یہ بات بلومبرگ نیوز ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں بتائی ہے۔ ٹونی بلیر نے کہا ہے کہ $1 ارب کی فیس سے متعلق کسی بھی قسم کے سوالات صدر ٹرمپ کی انتظامیہ سے کیے جائیں، نہ کہ مجھ سے۔ دوستو، کچھ دیگر ممالک اصولی طور پر کونسل آف پیس میں شامل ہونے پر آمادہ ہو سکتے ہیں، تاہم وہ مستقل رکنیت کے لیے فیس ادا کرنے کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ٹرمپ دوستو ہر بات کو پیسوں میں ہی تولتا ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود نے کہا ہے کہ ایران کے رہبر اعلیٰ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پر کوئی بھی حملہ مکمل جنگ کا سبب بن جائے گا، اسے جنگ تصور کیا جائے گا۔ اسرائیل کے لیے سابق امریکی سفیر کے صدر ٹرمپ کی جانب سے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کرنے کی کوشش کے دعوے پر رد عمل دیتے ہوئے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود کا کہنا تھا کہ ایرانی عوام کی مشکلوں اور پریشانیوں کی وجہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طویل عرصے سے عائد غیر انسانی پابندیاں ہیں۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ سپریم لیڈر کے خلاف کوئی بھی جارحیت ایرانی قوم کے خلاف مکمل جنگ کے مترادف ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ سابق امریکی سفیر ڈین کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ آئندہ ہفتے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ امریکی سابق سفیر کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ ایران کی موجودہ قیادت کو ہدف بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آیت اللہ خامنائی اس فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ امریکی سفیر ڈان امریکی صدر باراک اوباما کے دور میں اسرائیل میں امریکی سفیر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ان کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایران میں ہونے والے تشدد مظاہروں اور اموات کا الزام صدر ٹرمپ پر عائد کیا ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا تھا کہ ایران کے حالیہ فسادات میں صدر ٹرمپ ذاتی طور پر ملوث ہیں۔ اس سابق امریکی سفیر نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی عمر اور صحت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت 86 سال کے ہو چکے ہیں اور ایران کو ایک نئی قیادت کی ضرورت ہے۔ اس امریکی سفیر کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ جلد مشرق وسطی میں ایک بڑا بحری بیڑا تعینات کر سکتا ہے، جس سے ایران میں ممکنہ حملے اور کسی بھی جوابی کارروائی کی صورت میں دفاعی تیاریوں میں مدد ملے گی۔ تاہم دوستو، اس حوالے سے امریکی حکومت کی جانب سے کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ امریکہ اور یورپ کے درمیان سفارتی بحران میں شدت لاتے ہوئے امریکی وزیر خزانہ نے بیان دیا ہے کہ جزیرہ گرین لینڈ کو فوجی طور پر صرف تبھی محفوظ بنایا جا سکتا ہے جب وہ امریکہ کا حصہ بن جائے گا۔ وزیر خزانہ نے ڈنمارک اور یورپی یونین سمیت یورپی طاقتوں کو قطبی علاقے کو روسی اور چینی عزائم سے بچانے میں انتہائی کمزور قرار دیا۔ یورپ کے 8 مخالف ملکوں سے آنے والی درآمدات پر 10 سے 25% تک کسٹم ڈیوٹی لگانے کے لیے قومی ایمرجنسی ایکٹ کے استعمال کی قانونی حیثیت پر وزیر خزانہ سے پوچھے گئے سوالات کے جواب میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ حقیقی قومی ہنگامی صورتحال وہ ہے جو مستقبل میں کسی قومی ہنگامی صورتحال سے بچائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکی انتظامیہ اپنی عظیم معاشی طاقتور قطبی شمالی میں کسی گرم جنگ کو روکنے کے لیے ایک پیشگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔
وزیر خزانہ کے خیال میں دوستو امریکی کنٹرول ایک ایسا حفاظتی حصار فراہم کرے گا جس سے سب کو فائدہ ہوگا۔ امریکی وزیر خزانہ نے اس بات پر زور دیا کہ یورپی بالآخر یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ راستہ گرین لینڈ براعظم یورپ کی سلامتی اور امریکہ کے لیے بہترین ہے کہ گرین لینڈ امریکہ کے قبضے میں آ جائے۔ جب امریکی وزیر خزانہ سے دوستو سوال پوچھا گیا کہ کیا فوجی آپشن اب بھی میز پر ہے جیسا کہ صدر ٹرمپ نے پہلے اشارہ دیا تھا، تو وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس بارے میں صدر ٹرمپ سے براہ راست بات نہیں کی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ معاشی دباؤ ہی مذاکرات کا موجودہ ذریعہ ہے۔ وزیر خزانہ کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ اس بات کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے کہ سپریم کورٹ صدر کے ان ڈیوٹیز کو عائد کرنے کے اختیارات میں مداخلت کرے گی۔ وزیر خزانہ نے دوستو چائنا کے ساتھ موجودہ صورتحال کو بھی مستحکم قرار دیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ طاقت کے توازن میں کسی بھی بگاڑ کی صورت میں صدر ٹرمپ فوری کارروائی کے لیے تیار ہوں گے، چاہے آگے چائنا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بیانات دوستو ایک ایسے حساس وقت میں سامنے آیا ہے جب یورپی یونین امریکی دھمکیوں کا جواب دینے کے لیے ایک ہنگامی اجلاس بلا رہا ہے۔ ڈنمارک کو اس مطالبے کو مسترد کرنے کے لیے شدید عوامی اور سیاسی دباؤ کا سامنا ہے، جسے یورپی حلقوں نے معاشی بلیک میلنگ قرار دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا دوستو کہنا ہے کہ امریکی وزیر خزانہ کی طرف سے یورپ کو کمزور قرار دینے سے سفارتی کوششیں مزید پیچیدہ ہو جائیں گی، خاص طور پر جب جرمنی اور فرانس جیسے ممالک سمجھتے ہیں کہ ان ڈیوٹیز کے نتیجے میں ایک ایسی ہمہ گیر تجارتی جنگ چھڑ سکتی ہے جو نیٹو اتحاد کو اندر سے شدید کمزور کر دے گی۔ کراچی کے گل پلازا میں لگی آگ 33 گھنٹے بعد مکمل طور پر بجھا دی گئی ہے۔ سرچ آپریشن کے دوران مزید 8 افراد کی باڈیز نکالی گئی ہیں، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 14 ہو چکی ہے جبکہ 22 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ آگ پر قابو پانے کے بعد فائر فائٹرز پلازا کے اندر داخل ہوئے۔ جلی ہوئی دکانوں میں محدود پیمانے کا سرچ آپریشن کیا گیا۔ اس دوران ایک بچے سمیت 3 افراد کے اعضاء ملے جنہیں سول ہاسپٹل ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ لوگ بے بسی کی تصویر بنے۔ ہفتے کی رات دوستو 10:15 بجے سے جلتی ہوئی عمارت کے باہر کھڑے اپنے پیاروں کی راہ تک رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اہل خانہ سے لاپتہ افراد کے موبائل نمبرز حاصل کر لیے گئے۔ 20 سے زائد افراد کی لوکیشن گل پلازا کی آئی ہے۔ کٹر کی مدد سے کھڑکیوں کو کاٹا جا رہا ہے، ہتھوڑوں کی مدد سے دیوار کو بھی گرایا جا رہا ہے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ آگ کی وجہ سے عمارت کے پلرز کمزور ہو گئے ہیں، متعدد دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ عمارت انتہائی پرانی ہونے کی وجہ سے اس کے گرنے کا بھی ڈر ہے۔ حکومت نے شہید فائر فائٹر فرقان شوکت کی شجاعت کو سراہتے ہوئے اسے سول ایوارڈ کے لیے نامزد کرنے کو کہا ہے۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ 65 کے قریب لوگ لاپتہ ہیں۔ رش کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات آئی تھیں۔ عمارت کے پیچھے سے بھی آپریشن کیا جا رہا ہے۔ آگ پر مکمل کنٹرول اور کولنگ کا عمل کب مکمل ہوگا وقت نہیں دے سکتے۔ صدر الیکٹرانکس ڈیلر ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ گل پلازا میں آگ سے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دکاندار اور ان کے ورکرز تاحال عمارت میں ہی ہیں۔ بھارت نے کئی بلین ڈالر کے معاہدے میں دوستو 114 فرانسیسی ساختہ رافیل لڑاکا طیارے خریدنے اور مشترکہ طور پر تیار کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد فضائی دفاع میں اہم خلا دور کرنا ہے اور پاکستان سے مزید رافیل طیارے تباہ کروانا ہے۔ حالانکہ دوستو بھارت کو چاہیے کہ اس سے آدھے سے بھی آدھا پیسہ اپنے پائلٹ کی ٹریننگ پر لگائے۔ بہرحال یہ خریداری بھارتی فضائیہ کے لیے ایک اہم اضافہ ہوگی، جس کے لڑاکا طیاروں کا زیادہ تر روسی نژاد بیڑا کم ہو رہا ہے۔ بھارتی ساختہ طیاروں کے ساتھ معیار کی یقین دہانی کے مسائل پر برسوں مذاکرات کرنے کے بعد بھارت نے 2015 میں فرانس سے 126 رافیل لڑاکا طیارے خریدنے کا معاہدہ منسوخ کر دیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ فرانسیسی صدر میکرون اگلے ماہ بھارت کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اگرچہ روس بدستور بھارت کو ہتھیاروں کا سب سے بڑا فراہم کنندہ ہے، لیکن بھارت نے گزشتہ 3 سالوں کے دوران روس سے اپنے فوجی ہارڈ ویئر کی خریداری کم کر دی ہے۔ بھارت کے پاس دوستو پہلے سے ہی 36 رافیل طیارے ہیں اور اپریل میں اس نے لڑاکا طیاروں کے 26 بحری متبادل طیارے خریدنے کے لیے اپریل میں ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ میرا خیال ہے دوستو کہ بلومبرگ کی یہ رپورٹ تھوڑی سی غلط ہے، کیونکہ 36 نہیں اب تقریباً 30 رہ چکے ہوں گے۔
جو کہ پاکستان نے بھی کچھ طیارے اس کے تباہ کیے ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ AS دولت نے کہا ہے کہ مقبوضہ وادی کی صورتحال پر مودی حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سابق را چیف کا کہنا تھا کہ کشمیر میں موجودہ سیاسی صورتحال میں بے بسی کا احساس غالب ہے اور بھارت کو کشمیر اور کشمیریوں کے حالات کی کوئی خاص فکر نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر اس وقت جمود کا شکار ہے اور کشمیری صرف امید کے سہارے زندہ ہیں۔ AS دولت کا دوستوں مزید کہنا تھا کہ واجپئی کے دور کی BJP اور نریندر مودی کی BJP میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کشمیر کے مسئلے کے حل میں پاکستان کے ساتھ سنجیدہ دلچسپی رکھتے تھے، جبکہ موجودہ مودی حکومت کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ را کے سابق سربراہ کا کہنا تھا کہ کشمیریوں سے یہ علامتی سہارا بھی چھین لیا گیا، یعنی آرٹیکل 370 کی منسوخی۔ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد جس بڑے احتجاج کی توقع تھی وہ نہیں ہوا، بلکہ کشمیری خاموش ہو گئے، اور یہی خاموشی خوفناک ہے کیونکہ اس کے نتائج کا اندازہ مودی نہیں لگا رہا۔ انہوں نے بالی ووڈ فلموں میں مسلمانوں کو منفی کرداروں میں دکھائے جانے پر بھی شدید تنقید کی۔ بھارتی فلم انڈسٹری مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہی ہے اور مذہبی تقسیم کا باعث بن رہی ہے۔ اسپین میں ایک تیز رفتار ٹرین پٹری سے اترنے کے بعد دوستوں مخالف سمت سے آنے والی تیز رفتار ٹرین سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 40 کے قریب افراد مارے گئے ہیں اور 100 سے زائد زخمی، جن میں سے 15 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اموات کی تعداد بڑھنے کا امکان ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ حادثے کی شدت بہت زیادہ تھی، ہمیں مزید باڈیز مل سکتی ہیں۔ تباہ شدہ ٹرینوں کے ملبے کو ہٹانے اور متاثرین کو تلاش کرنے کے لیے بھاری مشینری استعمال ہو رہی ہے۔ اس ٹرین کا 27 سالہ ڈرائیور بھی مارے جانوں میں شامل ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں ٹرینوں میں مجموعی طور پر تقریباً 400 افراد سوار تھے۔ پٹری سے اترنے والی ٹرین کے علاوہ دوسری ٹرین ٹکر کے وقت تقریباً 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوستوں چل رہی تھی، لیکن یہ واضح نہیں ہو سکا کہ پہلی ٹرین پٹری سے اترتے وقت کس رفتار پر تھی۔ حکومت کا دوستوں یہ بھی کہنا ہے کہ سیدھی پٹری سے ٹرین کا اترنا واقعی عجیب بات ہے۔ اس حصے کی پٹری کی تجدید مئی میں کی گئی تھی۔ حادثہ شام 7:45 پر پیش آیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ نوبیل امن انعام نہ ملنے کے بعد اب وہ خود کو صرف امن کے بارے میں سوچنے کا پابند نہیں سمجھتے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں دوستوں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اب میں نے دنیا میں امن لانے کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا، آپ مجھے نوبیل انعام تو دیتے نہیں۔ یہ بات انہوں نے ناروے کے وزیر اعظم کو لکھے گئے ایک خط میں کہی ہے جسے عالمی خبر رساں اداروں نے دیکھا ہے۔ صدر ٹرمپ نے دوستوں اس خط میں گرین لینڈ پر مکمل امریکی کنٹرول کے مطالبے کو بھی دہرایا ہے اور کہا ہے کہ عالمی سلامتی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک امریکہ کو گرین لینڈ پر مکمل اختیار حاصل نہیں ہو جاتا۔ صدر ٹرمپ نے خط میں یہ بھی لکھا کہ ان کے بقول انہوں نے 8 جنگیں رکوائی، اس کے باوجود نوبیل امن انعام نہیں دیا گیا، اس لیے میرے لیے یہ بہت ہی مایوس کن تھا، جس کے بعد اب میں صرف امن کے نقطہ نظر سے کوئی بھی فیصلہ کرنے کا پابند نہیں ہوں۔ صدر ٹرمپ نے ڈنمارک پر بھی تنقید کی اور سوال اٹھایا کہ وہ گرین لینڈ کو روس یا چائنا سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ گرین لینڈ پر ڈنمارک کے ملکیتی حق کے واضح شواہد موجود نہیں ہیں۔ اب گرین لینڈ پر آ کر ڈیرا جما لینا تو کوئی ثبوت نہیں ہے ملکیتی کا۔ صدر ٹرمپ نے نیٹو پر بھی زور دیا کہ وہ امریکہ کے لیے عملی اقدامات کرے اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے نیٹو کے لیے کسی بھی دوسرے رہنما سے زیادہ خدمات انجام دی ہیں۔ دوسری جانب ناروے کے وزیر اعظم نے جواب میں کہا کہ نوبیل امن انعام کا فیصلہ ناروے کی حکومت نہیں بلکہ ایک آزاد نوبیل کمیٹی کرتی ہے۔ عمر میں اضافے کے ساتھ جسمانی فٹنس میں بتدریج کمی آنے لگتی ہے، مگر یہ عمل کب شروع ہوتا ہے اس بارے میں سائنسدانوں کو اب تک معلوم نہیں تھا، مگر اب ایک تحقیق میں اس عمر کا تعین کیا گیا ہے جس کے بعد جسمانی کارکردگی اور فٹنس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سائنسدانوں نے ایک تحقیق میں بتایا ہے کہ 35 سال کی عمر میں جسمانی فٹنس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس تحقیق میں شامل دوستوں چند سو افراد کی مانیٹرنگ 47 سال تک کی گئی اور ان کی فٹنس، جسمانی مضبوطی اور مسلز کے حجم کا تعین بڑا ہونے کے آغاز سے لے کر 63 سال کی عمر تک کیا گیا۔
تحقیق میں عمر کے ساتھ جسم میں آنے والی طویل المیعاد تبدیلیوں کے بارے میں بتایا گیا۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ 35 سال یا اس کے بعد جسمانی فٹنس اور مضبوطی میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، چاہے کوئی فرد جوانی میں کتنی ہی ورزش کیوں نہ کرتا ہو۔ 35 سال کے بعد یہ عمل بتدریج جاری رہتا ہے اور اس کی رفتار تیز ہونے لگتی ہے۔ تحقیق میں یہ بھی دریافت کیا گیا ہے کہ اگر کوئی فرد اس کے بعد کسی بھی عمر میں ورزش کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی جسمانی تنزلی کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آپ کسی بھی عمر میں جسمانی سرگرمیوں کو معمول بنا سکتے ہیں اور نتائج سے ثابت ہوتا ہے کہ جسمانی سرگرمیاں فٹنس کی تنزلی کا عمل سست کر دیتی ہیں۔ سائنسدان ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ تنازلی کے عمل کو مکمل طور پر روکنا تو بہت مشکل ہے، مگر اسے سست کیا جا سکتا ہے۔ آسٹریلیا میں بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی نے عالمی سطح پر توجہ حاصل کی تھی۔ دنیا بھر کی حکومتیں اسی طرح کی پالیسیاں نافذ کرنے پر غور کر رہی ہیں، جس میں زیادہ امکان یہی ہے کہ برطانیہ اگلا ملک ہوگا۔ یہ پابندی 10 دسمبر سے آسٹریلیا میں نافذ العمل ہے۔ اس میں بڑی سوشل میڈیا پلیٹ فارم شامل ہے جیسا کہ یوٹیوب، انسٹاگرام، ایکس اور ٹک ٹاک وغیرہ۔ ان تمام پلیٹ فارم کو عمر کی تصدیق کے نظام نافذ کرنے پر مجبور کیا گیا ہے تاکہ 16 سال سے کم عمر افراد اکاؤنٹ نہ بنا سکیں، اور خلاف ورزی کی صورت میں کمپنیوں کو 49.5 ملین آسٹریلوی ڈالر یعنی 32 ملین امریکی ڈالر تک جرمانہ ہوگا۔ وہ دیگر ممالک جو 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی پر غور کر رہے ہیں، ان میں برطانیہ، فرانس، ڈنمارک، اسپین، جرمنی، اٹلی اور یونان شامل ہے، یعنی یورپ کے کئی ممالک شامل ہیں۔ امریکہ اس ٹرینڈ میں پیچھے ہے، جہاں قومی سطح پر پابندی کا امکان بہت ہی کم ہے، لیکن چند سالوں میں کچھ امریکی ریاستیں ایسی پالیسیاں نافذ کریں گی۔ فی الحال کیلیفورنیا اور ٹیکساس میں قانون ساز 2026 میں ریاستی سطح پر پابندی کے نفاذ کا امکان زیر غور ہے۔ تاہم ایسی پابندی نافذ کرنے والی حکومتیں ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں کی مزاحمت کا سامنا بھی کر سکتی ہیں، ان کے کیسز کا سامنا کر سکتی ہیں۔ ان تمام حکومتوں کا کہنا ہے کہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ وقت بچے اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں، اتنے ہی زیادہ منفی اثرات ان کی ذہنی صحت پر پڑتے ہیں۔ غزہ کے مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں نے فلسطینیوں کے گھروں پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہیں، جبکہ شدت پسندوں نے 8 گھروں اور 2 گاڑیوں کو نذر آتش بھی کر دیا۔ یہودی آباد کاروں کے حملے کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں، جنہیں اسرائیلی میڈیا نشر کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2025 میں یہودی قوم پرستانہ جرائم اور آباد کاروں کے تشدد کے 750 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ سال 2024 میں فلسطینیوں پر یہودی آباد کاروں نے 675 حملے کیے تھے۔ یہودی شدت پسندوں کے خلاف قانونی کارروائی شاد و نادر ہی کی جاتی ہے۔ اسرائیل میں سخت گیر حکومت ہے اور فلسطینیوں پر حملوں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق یہودی آباد کاروں کے حملوں کی تحقیقات میں 73% کمی آئی ہے۔